सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يرفع من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب صدق माशाल्लाह अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हुआ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे हाफिज़ हसनैन चशनी साहब, क़ारी साहब हमारे, और उन्होंने तिलावत कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की और इसके साथ ही ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। मैं उनको सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका क़ारी साहब, आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ पाक कलाम के साथ होता है। इसके अलावा जो दीगर मेहमान हैं आज उनसे भी आपका तारुफ़ कर पाऊँगा। बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और ख़ास तौर पे जो पिछले कई हमारे मौज़ूआत रहे हैं उसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हुए। यकीनन उसके ऊपर आज जो नशिस्त हमारी होगी उसमें गुफ्तगू करेंगे और साथ ही नात ख़्वां हज़रात भी हमारे साथ यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे भी बहुत सारे कलाम आज सुनेंगे। अब्दुल बासित साहब यहाँ पर नात ख़्वां हमारे मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। इसके अलावा जो दीगर मेहमानों में आज हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर्ड ज़ाकिर साहब, जो इससे पहले ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं और उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, ख़ास तौर पे जो समाजी कामों के हवाले से आप शोहरत रखते हैं और इस वक्त जो कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल है उसमें जब जिस तरह काम कर रहे हैं और आपके दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं कमांडर सिटी के हवाले से और दीगर इस हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। आज एक दफ़ा फिर उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाकिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा जहांज़ेब सफदरजनी साहब, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका जहांज़ेब भाई, आप भी हमें वक्त देते हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं।
تو آج ان تمام معاملات پر ہماری گفتگو رہے گی، اور خاص طور پہ اس سے پہلے جو ہمارا موجودہ طرز حکمرانی اور اس کے حوالے سے دیگر مسائل ہیں، صبر و برداشت کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی تھی، اب ایک اور بڑی اہم چیز جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ یہ فلاحی ریاست کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اسلامی فلاحی ریاست کس طرح کی ہو، کس طرح تشکیل پا سکتی ہے، اس حوالے سے آج خاص طور پہ گفتگو کریں گے۔ ذاکر صاحب کی طرف چلوں گا۔ ذاکر صاحب، آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ آگے ضرور نشست میں بات ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ پریکٹیکلی یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہوئی؟ جب پچھلی نشست میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوا کہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ چلانا، فلاحی پروجیکٹ چلانا، اس میں تمام اخراجات وہاں پہ بسنے والوں کے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، یہ ایک انٹیٹی کے لیے، ایک ادارے کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا اس خیال کے بارے میں بتائیے، پھر ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ اپلیکیبل ہے پوری سوسائٹی کے اوپر۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل یہ اپلیکیبل ہے، اور اپلیکیبل اس لیے ہے کہ یہ اس کے جتنے بھی فارمولے ہیں وہ سب قرآن پاک سے دیے گئے ہیں۔ اب قرآن پاک کو اگر آپ سمجھیں تو اس پہ ایک بہترین نظام جو ہے قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے سارے مذہب جو ہیں وہ اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں، بے شک۔ تو پھر کیا ایسی ضرورت پڑی تھی کہ اسلام آیا؟ کیونکہ آپ جس بھی مذہب کی بات کریں اس میں برائی تو ہے نہیں کوئی، کیونکہ سچ بولنا، دیانت داری، اور مطلب مذہب نام ہی اچھائی کا ہے، اور دنیا میں سینکڑوں مذہب ہیں اس وقت۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا ہے؟ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو کسی کو جب ہم کنونس کرتے ہیں تو اس کا سوال ہم سے ہوتا ہے کہ بھئی میرے مذہب میں کیا برائی ہے، مطلب میں کیوں اسلام قبول کروں؟ تو اس کا ایک سادہ سا بہت مختصر سا جواب یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے وہ انتہائی پرفیکٹ ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ ٹھیک ہے، جو کسی اور مذہب میں اتنا پرفیکشن نہیں ہے، تو وہ پرفیکشن ہمیں قرآن پاک کی صورت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ جنہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے اگر ہم گائیڈ لائن نہیں لیتے یا اس کو سمجھتے نہیں قرآن پاک کو، اب ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کوٹ کروں گا، چیپٹر 16 حدیث نمبر 219، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں اور ساری عمر تلاوت کرتے رہے تو اس کی جو روح ہے اس تک تو آپ نہیں پہنچے۔ جس مقصد کے لیے قرآن پاک نازل ہوا تھا، یہ تو عمل کی کتاب تھی، یہ تو سمجھنے کی کتاب تھی۔ تو اب مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی مطلب ایون درسگاہیں ہیں اسلامک نام سے جو حفظ بھی کراتی ہیں قرآن، میرے پاس بے تحاشا حافظ ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن جب ان سے کوئی سمجھ بوجھ کی بات کی جائے تو ان کو کچھ قرآن پاک کا نہیں پتہ کہ یہ کیا کتاب ہے، کیا میسیج ہے اس میں۔ ہاں قرآن حفظ پورا ہے، تو اب کیا ہی اچھا ہو کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اس کو، کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے، کیونکہ ہماری یہ لینگویج نہیں ہے عربک، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ساتھ پڑھا جائے، کبھی بھی تلاوت بغیر ترجمے کے نہ ہو۔ اس پہ اگر پابندی لگا دیں گورنمنٹ لیول پہ تو میرے خیال اس سے بھی بہت فرق پڑے گا کہ جب بھی ہم قرآن سنیں گے ساتھ ترجمہ بھی سنیں گے، اور جب آپ بار بار کوئی چیز سنتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ وہ نقش ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر جو معاشرہ ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن اب یہ کب ہوگا، اس کو کون کرے گا، تو گورنمنٹ لیول پہ امپلیمنٹ ہونے والی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے جو پروجیکٹس یا فلاحی کام بغیر پیسے کے کیسے مطلب ہو سکتے ہیں، دیکھیں یہ مطلب جو کوانر سٹی میں نے آپ کو بتایا جو میں نے پلان کیا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ، 1 ملین ہاؤسز کے ساتھ پرائیویٹ پروجیکٹ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی ابتدا ہو گئی ہے، گھر بن گئے ہیں، لوگ اگلے چند دنوں میں رہنا شروع ہو جائیں گے اور سلسلہ آگے چل پڑے گا۔ رسپانس مجھے بہت اچھا آ رہا ہے۔ پہلے
सैकड़ों में बुकिंग्स थी, अब वो हज़ारों में चली गई हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह लाखों में चली जाएंगी, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ अलग है। ठीक है, अब ये सारा बरकतें हैं, ये सारी वो बरकतें हैं जो कुरान पाक के जो फार्मूले हैं हमने इम्प्लीमेंट किए हैं कि आप भलाई करें, आपके साथ भलाई होगी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई केला बेच रहा है और अगर वो देखता है कि मुआशी तौर पे उसके हालात सही नहीं है, तो मैं उसको मशवरा ये दूंगा कि 1 दर्जन केले के पैसे ले और केले 13 दे हर किसी को। ठीक है, एक दफ़ा वो करके देख लेंगे। ठीक है, शुरू में थोड़ा लगेगा कि नहीं मैं एक केला ज़्यादा क्यों दूं, मेरे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है, क्योंकि आप किसी के साथ भलाई कर रहे हो तो उसका रिटर्न भलाई का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, जो मैंने आयतें भी कोट की हैं कुरान पाक में जगह जगह किया हुआ है। तो हम क्यों नहीं 12 के बजाय 13 केले किसी को दे सकते? अब मैं जो कह रहा हूँ कि मैं हर 100 में से 5 घर फ्री दे रहा हूँ, अब 5 घर मुफ्त किसी को दे देना। अब इसके लिए मेरे ख्याल है हाथी जितना दिल चाहिए, क्योंकि घर बनते हैं मिलियंस के, करोड़ों के। ठीक है, अगर किसी बिल्डर का ये कह देना सिर्फ कि नहीं मैं जो 100 घर बनाऊंगा 5 तो मैं फ्री दूंगा बेवा को, मतलब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा, लेकिन जाहिर है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इन रिटर्न अल्लाह मेरे प्रोजेक्ट में बरकत देगा। तो यही फार्मूला है जिससे इतना मैसिव प्रोजेक्ट जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी ये प्रोजेक्ट कोई भी इसको रोक सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब अल्लाह मतलब जो चीज़ टेक ओवर कर लेता है, जिस चीज़ में अल्लाह बरकत डाल देता है, तो इंसान की क्या मजाल के वो उसको कुछ कर सके। ठीक है, तो ये है सिर्फ सिंपल सी बात। अब ये बताइएगा कि एक अब जो असर हाज़िर में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई हुक्मरान ये ख्याल करता है कि इस तरह का कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर पाए या सोसाइटी को इस मॉड्यूल के मुताबिक जो है वो ढाल ले, तो वो चैरिटी की तरफ ज़्यादा चला जाता है। वो ये समझता है कि ये तमाम मामलात बेस्ड ही करते हैं चैरिटी के ऊपर, कि अगर इस तरह का कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाना है तो सोसाइटी उसमें कंट्रीब्यूट करे और वो चैरिटी करेगी अगर, तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। ये कैसा ख्याल है? ज़रा देखिए, सबसे बड़ा देखें प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें हुक्मरान सही नहीं मिले। पिछले 72-73 सालों में हमें दयानतदार हुक्मरान सही नहीं मिले, या वो लीडर नहीं मिले जिस तरह हमें कायद एक मिले थे जिन्होंने ये मुल्क बनाया। तो अब एक छोटी सी मैं एक मिसाल दूंगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफे अव्वल के तौर पे उन्होंने जब टेक ओवर करना था, तो हज़रत उमर ने उनसे ये कहा कि अब आप बिजनेस तो कर नहीं सकते, क्योंकि या आप लोगों को टाइम कैसे देंगे। ठीक है, तो आपको बिजनेस छोड़ना है, तो हम ऐसा करते हैं कि बैतुल माल से आपका कुछ मंथली हम फिक्स कर देते हैं। तो वो जो शूरा बैठी और उन्होंने जब कोई अमाउंट फिक्स करने की बात हुई, तो आप ने कहा कि नहीं, मैं जो उजरत एक मज़दूर की कम अज़ कम है रियासत मदीना में उस वक्त, मैं वो उजरत लूँगा। तो हज़रत उमर ने कहा कि आपका गुजारा कैसे होगा, मतलब इस पे तो गुजारा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर उस मजदूर का गुजारा हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा, और अगर मेरा नहीं होगा तो मैं उजरत बढ़ा दूंगा, मतलब ये है लीडरशिप। अब मुझे बताएं ऐसा कोई लीडर, ये नीयत, ठीक है, तो ये नीयतों पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ देखें बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े मतलब, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर में फिरना है और घर में जाएं तो 20-20 उनके खानों के दस्तरख्वान सजे होते हैं, 40 नौकर होते हैं, 10 गाड़ियां हैं, जब मूव करते हैं 40 आगे 20, मतलब कैसे आप रियासत मदीना का मॉडल या बात भी कर सकते? आप बात भी नहीं कर सकते। आपको उस लीडर रियासत मदीना के हुक्मरान देखें, वो कैरेक्टर हमें चाहिए। जब तक वो कैरेक्टर ऊपर के लेवल पे नहीं होगा, आप ये कभी भी नहीं कर सकते। तो आप ये समझते हैं कि जो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, ये सादगी की बात करते हैं, सारी बेईमानी है, ये जितनी भी चीजें देखिए अभी तक तो हमने नहीं देखी, देखिए हमें भी बचपन से बुढ़ापे में आ गए हैं ना, हमने तो नहीं देखा। हमने तो ये सारे लीडर जो है वो इसी तरह एक जैसे देखे, सिर्फ वो चेहरे बदल रहे हैं, निज़ाम तो आज तक नहीं बदला। अब निज़ाम कैसे बदलेगा? ठीक है, तो अब वो निज़ाम मैं या आप
جب تک اس میں رول نہیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے ہم لیڈرز نہیں چینج کر سکتے, ہم ایک چار دیواری کے اندر ایک خوبصورت نظام تو لا سکتے ہیں نا, جو کوشش کر رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کو سمجھ آئے گا وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے, یہ چار دیواری بڑھتی جائے گی, ہو سکتا ہے آدھا ملک کمانڈر سٹی بن جائے, جہاں ایک ربط کا نظام ہو, ایک عزت ہو لوگوں کی, صاف پانی ملے, ان کو ایجوکیشن ملے, میڈیکل کیئر ملے. تو میرا ایم یہ ہے کہ میں ایز این جی او اس کو پھیلانا چاہتا ہوں پورے ملک میں, اور لوگوں کو اس چار دیواری کے اندر لانا چاہتا ہوں تاکہ جس چیز کو وہ ترس رہے ہیں کم از کم ایک جگہ ہوپ تو ہو نا, اس جگہ پہ ہمیں یہ مل سکتا ہے. ایگزیکٹلی. چلیں اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں, پھر اسٹیٹ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. موضوع ایسا اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, اور یقیناً اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی ہیں جو ابھی رکھیں گے کمانڈر صاحب کے سامنے, اور ان سے ضرور اس بارے میں بات کریں گے. اب میں گزارش کروں گا عبدالباسط صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں, اس کے بعد ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. نعت خواں عبدالباسط صاحب یہ کلام جو ہے پیش کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی کچھ فلاحی ریاست کے حوالے سے کہ اس کا جو
خیال کیا جاتا ہے، جو آج بات یہ کی جاتی ہے کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائی جائے گی، کیسے ممکن ہے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب موجود تھے، جو خود ایک ایسا پروجیکٹ انیشیٹ کر چکے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور آئیڈیلی وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جس کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی ہے، اور ایک فلاحی ریاست میں ایک عام آدمی کو، ایک انفرادی شخص کو کس قسم کی جو سہولیات میسر ہو سکتی ہیں اسٹیٹ کی جانب سے، وہ ایک خیال جو ہے یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ علامہ جہاں سبزواری صاحب تشریف فرمائیں۔ جی جہاں سبزواری صاحب، ابھی جیسے گفتگو ہوئی ہے فلاحی ریاست کے حوالے سے، تو یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ یہ فلاحی ریاست جو وہ بنا لیا جائے گا، کیسے ممکن ہوگا آپ کے خیال میں؟ جیسا بھی کمانڈر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور سادگی اگر خود اختیار نہیں کریں گے تب تک وہ دوسرے تک نہیں پہنچے گی۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو جو نیت کا کمانڈر صاحب نے بات کی ہے کہ نیت کا صاف ہونا اور شفاف ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صاف ہوگی، شفاف ہوگی تو اس کا اجر بھی ملے گا بے شک، مگر نیت تو صاف آپ دکھا رہے ہیں، ایک موبائل سے تصویر کھینچی جائے اور ایک DSLR سے کھینچی جائے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جی جی، اسی طریقے سے ایک صرف باتیں ہوں اور ایک باتوں کے ساتھ عملاً کردار بھی ہو تو اس میں بھی بڑا فرق ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ بتایا جائے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کی طرف آپ کی جو سڑک ہے، جو آپ کا راستہ ہے، جو وے ہے، تو اس طرف جا ہی نہ رہو۔ بالکل ٹھیک ہے جناب صاحب، اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کا جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان۔ سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت ہماری قربان دل و جان کیا شان تمہاری قربان دل و جان قربان دل و جان کیا شان تمہاری نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تجھے دیکھا سو جان سے باری ہے، جس نے تجھے دیکھا سو جان سے باری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز
بھی تمہاری ہے بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سائے تمہارے قسمت یہ ہماری ہے گولا کے پورے غم کہلاتے تمہارے کہلاتے تمہارے نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلل کیوں گئے زاہد کو جلل کیوں گئے قدرت نے جبیں سائی قسمت میں اتاری ہے قدرت نے جبیں سائی قسمت میں اتاری ہے سائے تمہارے قسمت میں ہماری ہے قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ عبید اللہ چشتی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج بھی معزز مہمان علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، ہمیں انہوں نے اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا، روزانہ آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی میں اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک ایسی ریاست جس کا تصور پیش کیا جاتا ہے دور حاضر میں، کہا یہ جاتا ہے کہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ یہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جیسے کمانڈر صاحب نے یہاں پر عرض کیا کہ جب تک یہ جو حکمراں طبقہ ہے جب تک یہ اس خیال کو نہیں سمجھے گا کہ سادگی کس طرح اختیار کرنی ہے، نیک نیتی نہیں ہوگی، تب تک یہ جو معاشرہ ہے یہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ آپ چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کیجیے۔ جی دیکھیے، ریاست مدینہ کا تصور جو کہ اسلام میں ہے، اور یقیناً وہ ایک ریاست مدینہ بنائی بھی گئی، مگر اس کے لیے جو ہے اس وقت کے جو ہادی تھے انہوں نے پہلے اپنے پہ امپلیمنٹ کیا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرے میں اتنی ڈویژنس ہو چکی ہیں اور اتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے لوگ کیٹیگری میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں کہ ریاست مدینہ کا تصور فی الحال ایک نعرے کے طور پہ، تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نعرے کے طور پہ ایک اس کو سیاسی نعرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں بھی جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہر پارٹی اپنے منشور کو ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے مسلمانوں کا کہ کہیں نہ کہیں اس جمہوریت کو، اس لولی لنگڑی ڈیموکریسی کو استعمال کرنے کے لیے مذہب کا کارڈ اور اسلام کا کارڈ ضرور کھیلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کو نعرے کی حد تک رہنے دیا جائے تو صحیح ہے، مگر اگر دنیا میں آپ اور اس معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں دور دور تک ابھی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو خالصتاً اسلام کے نام پہ اور اس پہ ایسا کوئی انقلاب جو ہے لائے جس سے معاشرے میں ایکول نظام آ جائے،
انصاف آ جائے، عدل ہو جائے، غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے، ڈیفینس میں رہنے والے کا اور چھوٹے علاقے میں رہنے والے کا فرق، یہ ناممکن سا ایک نعرہ ہے، بس اس کو رہنے نعرے کی حد تک ٹھیک ہے. جی ظاہر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، جس سوسائٹی میں جسٹس نہ ہو اور پھر ایک غریب اور امیر کی جو پیرٹی جس کی ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے، اگر یہ فرق نہ ہو، یہ تمام چیزیں جب تک ہوں گی کیسے یہ تمام چیزیں تشکیل پا سکتی ہیں؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے، کیا یہ ہماری سوسائٹی کی ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے، ممکنات میں شامل ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا آپ. دیکھیے ممکن تو ہے، نا امید تو ہم نے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے. ہونا، ٹھیک ہے، لیکن ہماری اگر ڈائریکشن صحیح ہو جائے ٹھیک، اور ہم اپنی سمت اگر درست کر لیں تو آہستہ آہستہ، کیونکہ پروسپیرٹی از اے سلو پروسیس، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. اب یہاں جو پرابلم ہے امیر اور غریب کا فرق، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امیر امیر تر ہوئے جا رہے ہیں اور غریب غریب تر ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو دولت کی تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ ہے. مطلب ریاست مدینہ یہ نہیں ہے کہ آپ امیر نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کی اتنی نعمتیں انسانوں کے لیے، اور نعمتیں پیسوں سے ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں، اچھے سے اچھا لباس پہنوں، اور اسلام ہمیں منع نہیں کر رہا. اگر آپ رزق حلال اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوئے ہیں پیمانے، اس کے مطابق آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں تو میری دولت تو میری دولت ہے، اس پہ میرا حق ہے. تو امیری سے اسلام منع نہیں کرتا. آپ اچھے سے اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. آپ زیتون کھائیں، ڈیلی کھائیں، مطلب اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، رزق حلال، ٹھیک ہے نا. اب جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یہ کس لیے ہے کہ وہ ایک سسٹم نہیں ہے. سسٹم دینا ہے ریاست نے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ جو امیر لوگ ہیں وہ نہ ٹیکسز پورے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو مطلب بڑا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب بے ربط نظام کے ایڈوانٹیج لے کے وہ امیر ہوتے ہیں، وہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے. تو اگر ہم نظام کو صحیح کر لیں، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کی مثال ہے ہمارے سامنے نا، کہ وہ وہاں پہ جہاں نظام ہے وہاں تو اتنا امیر لوگ تو وہاں بھی موجود ہیں، لیکن غریب اس طرح سے نہیں ہے. کیونکہ جو بیسک آپ کی جو ضروریات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بے شک ایک شخص معذور بھی ہے تو بھوکا کیوں رہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک شخص جس کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی، وہ نہیں کما سکتا، تو وہ کیوں بھوکا رہے. ٹھیک ہے. تو ریاست نے جو روٹی، کپڑا، مکان جو ہم بات کرتے ہیں، یہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ ضرور دینی ہے. اور آپ کسی بھی ایڈوانس کنٹری کی مثال لے لیں، وہاں پہ ایک حد تک گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ آپ بھوکے نہ رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو چھت مل جائے، آپ کو کپڑا مل جائے. لیکن اگر آپ نے لائف کی لگژریز کو انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کمانا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نظام صحیح نہیں کریں گے تو اسی طرح سے غریب پستا جائے گا. لیکن اب کوئی بہتر نظام ہم لے آئیں جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، جہاں پہ انصاف ہو، جہاں پہ امیر اس حساب سے ٹیکس ادا کریں اور گورنمنٹ میں دیانتدار لوگ ہوں اور وہ ٹیکس غریب تک پہنچے تو نظام بہتر ہو جائے گا. یہ ود ان دا سسٹم کوئی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے کہ آ سکتی ہے؟ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی کوشچن ہوتا ہے کہ فیلئر آفٹر فیلئر، اور سسٹم یہی پرویل کر رہا ہے جیسی بھی شکل میں ہو، لیکن ہے تو یہی. اگر رزلٹ نہیں پروڈیوس کر رہا تو کیا اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے؟ اس کی گنجائش ہے؟ کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ایک چیز آپ کو رزلٹ نہیں دے رہی تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہاں پر غلطی کیا ہو رہی ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹیو لے کر آئیں. اسپیس ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس کے انالیسز ہوتے ہیں، جی بالکل، اور لیسنز لرنڈ نکالے جاتے ہیں، کیا سبق سیکھا بالکل ٹھیک ہے، اور پھر سسٹم کو بہتر کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ 72 ایئرز ہو گئے ہم جمہوریت 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 کے نعرے مار رہے ہیں. آج بھی دیکھیں
ये जमहूरी निज़ाम जो हम फॉलो कर रहे हैं ये हमारा निज़ाम नहीं है, ठीक है। नहीं ये इस्लाम का निज़ाम है। क्यों नहीं अंडरस्टैंड ये तो हम इसको आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कहे कि नहीं जमहूरियत नहीं इस मुल्क में चल सकती, क्योंकि देखें वोट देने वाले एजुकेटेड ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो बिक रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे खानदानी निज़ाम है, यहाँ वडेरा शाही है, जो वडेरा छाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को डील करते हैं और उसी तरह वोट कास्ट करवाते हैं। तो मतलब जब हमने देख लिया जमहूरियत फेल है इस मुल्क में, तो आज तक किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि भाई जमहूरियत से जान छुड़ाओ तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा या उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आओ। रिफॉर्म से मतलब है कि जो आपके लोग इलेक्ट करने हैं, अब हम कहते हैं आर्टिकल वो 62 63 जो भी है सादिक और अमीन वाला, ठीक है ना। एक तो ये है कि जब आप जो कागजात नामजदगी दाखिल कराते हैं, जो भी इलेक्शन में खड़ा होना है उसको उस आर्टिकल पे पूरा उतरना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कोई निज़ाम हमने लाना है कि जो जिनका माजी दागदार न हो सिर्फ वो लोग खड़े हों। दूसरा, जिसने वोट देना है उसको वोट की अहमियत का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये क्राइटेरिया बना सकते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, ठीक है 22 करोड़ वोट नहीं दें, 1 करोड़ दें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग या जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट से ज्यादा, बेशक 50 लाख हैं, वो 50 लाख लोग लीडरान को मुंतखब करेंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी सिर्फ यही सिस्टम आप। ठीक है, ये कुरान करीम क्या रहनुमाई हमारी फरमा रहा है, क्या एक पढ़ा लिखा शख्स और एक जाहिल शख्स जो इल्म नहीं रखता, क्या वो बराबर हो सकते हैं? इसमें डिवीजन रखी है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल। कुरान ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि हमने बाज़ अंबिया को बाज़ पे फजीलत दी, ठीक है। फिर जैसे आपने फरमाया कि क्या जाहिल और आलिम कभी बराबर हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। यहाँ जैसा कि अभी गुफ्तगू फरमाई गई, देखें सबसे पहली बेसिक चीज़ ये है कि जाहिल और आलिम का फ़र्क और फजीलत और ये सारी चीज़ें जब नज़र आएंगी जहाँ कानून की पासदारी होगी, ठीक है। और माशरे में सबसे पहली चीज़ ये है कि सज़ा और जज़ा का कानून होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कि मुजरिम को सज़ा मिले बिला इम्तियाज़ कि वो कौन है, ठीक। और जिन माशरों में तो आप देखें कि सज़ा और जज़ा का कानून है, चाहे वो मुसलमान माशरा नहीं है, बिल्कुल ठीक, वहाँ आपको रियासत की एक रिट भी नज़र आती है, वहाँ आपको कानून की पासदारी भी नज़र आती है। मगर चूँकि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मानने वाले हैं, मगर चूँकि हम इस्लाम को एडॉप्ट किए हुए हैं, मगर हमें माशरती तौर पे यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँ कि चेंजिंग इसलिए नज़र नहीं आती कि यहाँ पे काजी अब तक वो इस्लामी निज़ाम जो कानून बनाया है अल्लाह ने, उसका निज़ाम कहीं भी इम्प्लीमेंट, शरीयत कोर्ट्स बनी थी आपको याद होगा, उसका भी क्या नतीजा निकला। तो यकीनन मायूसी नहीं है, अल्लाह करेगा, मगर कुरान की रूह से और हदीस की रूह से हम बींगे मुस्लिम, अभी एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं दौलतमंद बनूँ, बिल्कुल ठीक। तो मासूम ने फरमाया कि दौलत की तमन्ना करना बुरी बात नहीं है, बताओ कि इस दौलत को करोगे क्या, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दौलत हो तो मैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद करूँ, जब मैं उनको भूखा देखता हूँ तो कहा कि ऐसी दौलत की तमन्ना करना बुरी बात नहीं। मसला ये है कि यहाँ दौलत इसलिए हासिल की जाती है कि अपने महलात बनाए जाए, अपने को मजबूत बनाए जाए, रखा जाए। ऐसी दौलत जैसे कि कमांडर साहब ने फरमाया कि दौलतमंद होना बुरी बात नहीं, रियासत मदीना में भी दौलतमंद होना बुरी बात नहीं, मगर उस दौलत का इस्तेमाल अगर सही हो, गुरबा के लिए हो, मसाकीन के लिए हो, मुसलमानों के लिए हो, तो ऐसे निज़ाम के लिए बिल्कुल यकीनन ये अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक अच्छा माशरा तश्कील पा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये तमाम चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस्लाम में इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है, स्पेस है, लेकिन समझने की बात ये है कि आपकी नीयत क्या है, ये बार बार बात दोहराई जा रही है। अब कमांडर साहब, आपसे कुछ देर पहले जैसे अल्लामा साहब ने भी कहा कि ये भी समझना ज़रूरी है कि एक तो मसवात को बरकरार रखना, और फिर अब जिस तरह का एक सिस्टम है, ये तो एक बड़ी तवील बहस हो जाएगी इसके ऊपर, तो फिर कभी अब बात करेंगे, क्योंकि माह मुबारक है। अभी तो इसमें हमने ये लोगों को पैगाम देना है कि अपने मामलात हैं उसको दुरुस्त रखें। इनफरादी सतह के ऊपर रियासत की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को इस चीज़ का पाबंद करे। कानून की पासदारी तब होगी जब
اسپیڈی جسٹس ہوگا, لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف ملے گا, غیر متنازع فیصلے ہوں گے. جب یہ تمام چیزیں ہوں گی, اچھا بریک کے لیے کیا رہا ہے, چلیے اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کیا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رکھیں گے. خود کو بچا لے دوزخ سے, تو ہو غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے, تو ہو غافل انسان. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے, سوسائٹی کی بہتری کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور یہ ممکن کیسے ہوگا. جیسے بار بار ایک فلاحی ریاست, ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات ہوتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست تھی, کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. یہ تمام چیزیں اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام چیزیں کر کے اس نے دکھائی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا, عین اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے لاز ڈیفائن کیے ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سوسائٹیز بنی, انہوں نے ڈیلیور کیا. اور وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ ہی کے لوگ تھے, آپ ہی میں سے تھے, وہ باہر والے نہیں تھے, وہ دوسرے مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے. جب وہ پورا سسٹم پوری دنیا نے دیکھا تو انہوں نے کہا چاہے آپ ان سے کسی بھی قسم کا اختلاف رکھیں, لیکن جو سوسائٹی کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے وہ بہترین ہے, اس کو اپلائی کیا جانا چاہیے. پھر وہ ویسٹ میں نظر آیا, وہ تمام ایسی جگہوں پہ نظر آیا جن سے آپ کا کنٹرڈکشن ہے. ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا اور آج ان کی ایک حیثیت ہے, لیکن ہم ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیسے آپ کے خیال میں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈائریکشن کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ایک سمت صحیح ہماری ہو جائے تو کبھی نہ کبھی منزل مل ہی جاتی ہے. اور یہاں پہ جو حکمرانی کا طرز رہا ہے اور جس طرح سے مطلب عوام کو میں قصوروار بالکل نہیں ٹھہراتا, کیونکہ عوام تو جس طرح سے سسٹم ہوگا اس کو فالو کریں گے. اگر ڈس آنیسٹی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ سسٹم خراب ہے اور سزائیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہی شخص ہمارا جب باہر جاتا ہے تو ان کے سسٹم میں آ جاتا ہے اور فالو کرتا ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو دیکھیں ابھی کرٹیسائز تو بہت کر لیا ہم نے, 70-72 سال کر لیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے آپ بھی ورڈ ہیں, میں بھی ورڈ ہوں, اور 22 کروڑ عوام میں سے ہر شخص ورڈ ہے کہ یہ ملک کب صحیح ہوگا. مطلب ہم سے بعد ملک آزاد ہوئے اور وہ آج مطلب ترقی یافتہ ہیں, تو ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں اور کب ادھر بہتری آئے گی. تو بجائے کرٹیسائز کرنے کے میں نے یہ سوچا کہ آئیں مل کے ہم اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ماڈل میں اس وقت بنا رہا ہوں یہ صرف ایک ماڈل کی حد تک نہیں ہے. یہ ماڈل میں دکھانا چاہتا ہوں اس ملک کے عوام کو, اس ملک کے لیڈران کو, ٹھیک ہے, اور ساری دنیا کو کہ دیکھیں ایک اچھا نظام اس ملک میں بھی پاسبل ہے. بے شک وہ ایک چار دیواری کے اندر اس وقت جو میرا ماڈل ہے اس پہ 5000 یونٹس ہیں, مطلب 5000 لوگوں نے اس میں بسنا ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے 2025 تک میں اس ماڈل کو کمپلیٹ کر لوں, جہاں امیر غریب کے لیے ایک جیسی ایجوکیشن, ایک جیسا میڈیکل کیئر, فری ہوٹلز, کھانا مفت, ٹھیک ہے, سب سے سستے سپر اسٹور بغیر کسی پروفٹ کے, ٹھیک ہے, جو ریاست کو جو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ریاست تو نہیں کرنی, چلے میں ان کی مدد کر دیتا ہوں, میں ایک ماڈل بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ اس ماڈل کو دیکھیں. اب انصاف تو ریاست نے دینا ہے نا. اب ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ایک غریب آدمی کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو ریاست تو اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. وہ وکیل کہاں سے کرے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح جائے, کس عدالت میں جائے. تو وہ کمانڈر سٹی کے اندر ہمارا ایک لیگل ونگ ہے, جو کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے وہ ہمیں اپروچ کرے گا, ہم جائیں گے عدالتوں میں, ہم جائیں گے انصاف
जितना हम कर सकते हैं, हम इंसाफ हासिल करने के लिए हम मजलूम के साथ प्रिवेल करता है कि वहाँ पे सॉलिसिटर मौजूद होता है जिन तमाम मामलात को। जी वहाँ प्रैक्टिकली हम हर मजलूम के साथ होंगे, ठीक है। जब हम हर मजलूम के साथ होंगे तो जालिम का हाथ तो रुकेगा ना, उसे पता है कि इसके पीछे कोई है। तो यही एक मॉडल, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। अब गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो अब एक चार दीवारी के अंदर वो निज़ाम इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह ये 4-5 साल यूँ गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और चूँकि ये लिवेबल हो रहा है, लोग रहना शुरू हो जाएंगे इसी 1-1.5 महीने में, तो अगले 5 सालों में 5000 फैमिलीज़ ने इंशाल्लाह वहाँ शिफ्ट होना है, ठीक है। वहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो बननी है, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनने हैं, बड़े हॉस्पिटल्स बनने हैं। तो ये मॉडल जब हम लोगों के सामने रखेंगे, अब जाहिर है एक अच्छा सिस्टम होगा तो हर कोई उधर आना चाहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक ट्रेंड डेवलप होगा और उसको आप एक्सपेंशन पे जा सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं। दूसरा, फिर लोग ये बात कर सकेंगे कि देखें अगर इस छोटी सी जगह पे ये निज़ाम मुमकिन है तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर सियासतदानों से पूछगछ भी होगी, ठीक है। तो बस एक अच्छी नीयत के साथ इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, तो अल्लाह करे कि ये मॉडल हमारा कामयाब हो जाए। ठीक है, चले इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब जुनैद चिश्ती साहब से कि वो एक कलाम पेश करें। जी। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी में बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है के बात अब तक बनी है, ये सब तुम्हारा करम है और बशीर कहिए नज़ीर वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के अता किया मुझको दर्द खता की किस्मत कि मैं करम की कहाँ था काबिल, बस हुजूर की बंदा परवरी है, तो ये सब तुम्हारा करम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जुनैद चिश्ती साहब जो है ये एक कलाम पेश कर रहे थे
اور اس سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، کچھ بات ہو رہی تھی کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کس طرح جو ہے وہ تشکیل پا سکتی ہے اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے اور ریاست کی اس وقت کیا ذمہ داری ہے. اور طرز حکمرانی کے حوالے سے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. یقیناً باتیں بڑی تلخ ہیں اور اس وقت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھا جائے. اور ماہ مبارک ہے، اس عظیم مہینے کے اندر اس کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس وقت جو پوری دنیا کو چیلنج درپیش ہے کرونا وائرس کی شکل میں سے کیسے نمٹا جائے، یہ صحیح موقع ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھے بھی اور اپنی خامیوں کو دور بھی کریں. کیونکہ اس وقت یہ جو پیغام ملا ہے یا اس وقت جو پوری دنیا مشکل کا شکار ہے، یہ کلیئر میسج باری تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ اور روزے میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. تو بہرحال اس معاملے پہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں گفتگو کرتے رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہم سے گفتگو کی اور بہت ساری چیزیں جس کے اوپر بات ہوئی، بہت ساری چیزیں سیکھنے کا بھی موقع ملا. تو ان کو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں رہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے. اور علامہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جہاں زیب صفداری صاحب موجود تھے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا. علامہ سجاد شبیر صاحب پہ بے شکر گزار ہیں کہ روزانہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور جو دیگر ہمارے نعت خواں عبد اللہ چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب جنید چشتی صاحب اور دیگر قاری حسنین صاحب جو ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کے آغاز میں موجود تھے. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہے. میں آخر میں گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر صاحب سے کہ وہ ایک مختصر دعا کرما اور اس کے بعد ہم اجازت آپ سے چاہیں گے اور کل انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اور نئے موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا، ہمارے ملک پاکستان سے، دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ مملکت خدا داد پاکستان کو مستحکم عطا فرما. پروردگارہ ہمیں نقش قدم محمد وعلی محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ نصیب عطا فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں اور یہاں کے بعد پروردگارہ دین مبین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.